ہاں، جب ہم اللہ سے دور ہوئے، جب ہم نے اللہ کو بھلایا، تو اللہ سے دور ہونے کے بعد شیطان ہمارا ساتھی ہو گیا، دنیا کی چاہت دل میں ہو گئی، اور جب دنیا کی چاہت دل میں بسی، شیطان ہمارا ساتھی ہوا، تو پھر ہمیں چیز ہی نظر آنے لگی، چیز ہمیں نعمت نہیں دکھتی ہے، پھر مال ہمیں مال ہی دکھنے لگا، مال کی محنت کرو گے تو ملے گا، نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا، پھر ہمیں یہ یقین ہو گیا، پھر ہمارا یقین یہ بنا، شیطان نے یقین یہ دلایا کہ بندے اگر تو کرے گا تو تجھے ملے گا، تو کرے گا تجھے ملے گا، نہیں کرے گا نہیں ملے گا، تیرے ہی کرنے سے سب کچھ ہوگا۔ نا 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 میرے بھائی، تیرے کرنے سے نہیں ہوگا، تیرے کرنے سے نہیں ہوگا، اس کا مالک تو اللہ ہے، اللہ کے کرنے سے ہوگا۔ ہمیں چاہیے اپنے یقین بنائیں، اپنے یقین کو مضبوط کریں، اللہ سے جوڑیں۔ جب شیطان ہمارا ساتھی ہوگا تو پھر اللہ سے یقین نہیں ہونے دے گا۔ ہمارا یقین کیا بنائے گا؟ دنیا سے بنائے گا، دنیا سے سب کچھ ہوتا ہے، تیرے ہی کرنے سے سب کچھ ہوگا، اگر تو یہ کرے گا تو یہ ہوگا، یہ نہیں کرے گا تو یہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، دنیا کے دھوکے سے نکلو نکلو، یہ دنیا کا دھوکہ ہے کہ دنیا سے سب کچھ ہوتا ہے۔ نا 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 نا، دنیا سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر دنیا سے سب کچھ ہوتا، دنیا سے سب کچھ ہوتا تو یہ اجالا کس کی ضرورت نہیں ہے؟ بتاؤ بتاؤ، کس کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمیشہ رکھ کے دکھا دو۔ رات کس کی ضرورت نہیں ہے؟ روک کے دکھا دو، روک کے دکھا دو دن کو، رات ہی رہنے دو۔ اور دن کو ہر انسان اپنے کام کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہے؟ بتاؤ، کیا کچھ نہیں کرتا ہے؟ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا دن نکلتا ہے، شام ہو جاتی ہے، رات کا اندھیرا غالب ہونے لگتا ہے، آنے لگتا ہے، ہو جاتا ہے، اور ان کا کام ختم نہیں ہوتا ہے۔ ان کو اجالے کی ضرورت ہوتی ہے، اجالے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ اجالا نہیں کر سکتے، وہ روشنی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کا کنٹرول نہیں ہے، ان کی طاقت نہیں ہے، یہ طاقت کسی اور کی ہے، یہ کسی اور کے حکم کے محتاج ہے۔ انسان خود کمزور ہے میرے بھائی، کس دھوکے میں آ گئے؟ آج سمجھتے ہو ہمارے پاس مال ہے، سب کچھ ہے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آج انسان کی سوچ کیا بن گئی ہے؟ جب اللہ کو بھلایا، شیطان کا ساتھی ہوا، دنیا کی محبت دل میں بسی، تو انسان کی سوچ بنی کہ اگر میرے پاس مال ہوگا تو لوگ مجھ سے محبت کریں گے، مجھے سلام کریں گے، میری عزت کریں گے۔ نا نا نا، عزت کا مالک تو اللہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اللہ دینے والا ہے، ذلت اللہ دینے والا ہے، عزت ذلت کا مالک اللہ ہے۔ تو کس دھوکے میں آ گیا؟ کس دھوکے میں آ گیا؟ میرے بھائی، دھوکے سے نکل نکل، ورنہ جیسے زندگی گزر رہی ہے، یاد رکھنا، یاد رکھنا، انما الاعمال بالنیات، یاد رکھنا، تیرے اعمال کا دار و مدار تیری نیت سے ہے۔ تیری نیت کیا ہے؟ نیت پہ فیصلے ہونے ہیں۔ تیرا یقین کس سے بنا؟ دنیا سے بنا، دنیا پر وقت گزرا، دنیا کی طرف دوڑ لگائی، دنیا کا یقین دل میں بسایا، تو ہمارا یقین بنا کہ عزت ذلت پیسہ دے گا، پیسے سے ملے گی۔ اللہ مالک ہے، تجھے مال اللہ دے گا، عزت ذلت اللہ دے گا۔ تو نے اللہ کو بھلا دیا، دنیا کی طرف دوڑ لگا دی، اور جب دنیا کی طرف دوڑ لگا دی، پھر تیرا یقین بنا کہ پیسے سے ہی عزت ملے گی، لوگ پیسے سے محبت کریں گے، میری طرف رجوع ہوں گے، میرے کاموں کو سنیں گے، میری باتوں کو مانیں گے، میرے پیسے سے سب کچھ ہوگا۔ میرے بھائی، پیسے نے تو دھوکے میں ڈال دیا، شیطان دھوکے میں لے آیا کہ دلوں کا سکون پیسے میں ہے، دنیا میں ہے، دنیا کی رنگینی دیکھ، دنیا کی خوبصورتی دیکھ، یہاں کی رنگینی میں سب کچھ ہے۔ ارے میرے بھائی، تجھے شیطان نے دھوکے میں کر دیا ہے۔ اگر تو سکون چاہتا ہے تو اللہ کو یاد کر، اللہ کی طرف آ۔ عزت چاہتا ہے تو اللہ کی طرف آ، اللہ کو یاد کر۔ اگر تو دلوں کا اطمینان چاہتا ہے، زندگی کو پہچاننا چاہتا ہے، حقیقت کو جاننا چاہتا ہے، تو اللہ کی طرف آ، اللہ کی طرف آ۔ اگر دنیا کی طرف دوڑ لگائے گا، دنیا کو دل میں بسائے گا، شیطان کا ساتھی بن کر وقت کو بتائے گا، تو پھر یاد رکھنا، یاد رکھنا، سب دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہیں، تو بھی دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو ایک انسان ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا کی طرف دوڑ لگا لو، شیطان کے ساتھی بن جاؤ، یا آخرت کی طرف دوڑ لگا لو، اللہ کے رسول کے ساتھی بن جاؤ، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ۔ بنو گے تو دو ہی، یا تو فرما بردار یا نافرمان۔ اور تم تو سمجھدار ہو میرے بھائی، تم ذرا سوچو تو سی، دنیا کی طرف تم کتنی دوڑ لگاؤ، کتنی شہرت حاصل کرو، کتنی عزت حاصل کرو،
اگر دنیا کی طرف تم نے دوڑ لگائی، اللہ کو بھلا دیا، آخرت کو بھلا دیا، اللہ کے رسول کو بھلا دیا، شیطان کے ساتھی بن گئے، قارون فرعون حامان کے لشکر والے ساتھی بن گئے، تو ذلت کے سہرے پہننے ہوئیں گے، ذلت مقدر ہونی ہے۔ دو ہی چیز بننا ہے، یا تو فرمانبردار یا نافرمان۔ اختیار تمہیں کرنا ہے تم کس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہو، اور اس بات کو کبھی نہیں بھولنا۔ شیطان دھوکے میں ڈالے گا زندگی بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، زیر ہونا ہے، ختم ہونا ہے، مر مٹ جانا ہے۔ میرے بھائیو، عزت ذلت اللہ دے گا، تمہیں موت اللہ دے گا، دوبارہ زندہ اللہ کرے گا۔ تمہاری نیتوں کے فیصلے دیکھو کس طرح ہونا ہے، تم نے نیت کیا بنا رکھی ہے، کس کو تم نے اپنے دل میں بسا رکھا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، کس کا یقین تمہارے دل میں ہے، فیصلہ ہونا ہے۔ تمہارے مال کو دیکھ کر، تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر، تمہاری طاقت کو دیکھ کر فیصلے نہیں ہوئیں گے۔ انما الاعمال بالنیات، تمہاری نیتوں پر فیصلے ہوں گے، تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے۔ میرے بھائی، دھوکے سے نکلو، نکلو، دنیا کی چاہت کو نکالو دل سے، اللہ کی چاہت کو لاؤ دل میں، دل کے اندر اللہ کی محبت کو لاؤ۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دنیا سے محبت نہیں کرتے ہیں، دنیا سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ وہ کس سے محبت کرتے ہیں، کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ دنیا سے محبت نہیں کرنی ہے، نہیں کرنی ہے دنیا سے محبت۔ میرے بھائی، دنیا کے دھوکے سے نکلنا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ کی طرف دوڑ لگانی ہے، اللہ کو اپنا بنانا ہے، اللہ کو دل میں بسانا ہے، اور یہ دنیا کے خداؤں کو، دنیا کی چیزوں کو دل سے نکالنا ہے۔ اگر شرک کیا تو یہ تو بہت بڑی ہلاکت ہے۔ دنیا کی طرف نہیں دوڑنی ہے، شرک کی طرف نہیں دوڑنا ہے، صرف اور صرف اللہ کا یقین دل میں رکھنا ہے، اللہ کی محبت دل میں رکھنی ہے، اللہ کو دل میں بسانا ہے، اللہ کی طرف دوڑ لگانی ہے، اللہ کو اپنا ماننا ہے، کسی اور کو اپنا نہیں ماننا ہے۔ کیوں نہیں ماننا ہے؟ کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اے ایمان والو، دنیا کے دھوکے سے نکلو، لوگوں کی محبت دل سے نکالو، اور معبودوں کو دل سے نکالو، کیونکہ اللہ کے شریک کسی کو نہیں کرنا ہے، اللہ کے برابر کسی کو نہیں پہنچانا ہے۔ شیطان تو تمہیں سارے کام کرائے گا، لیکن تم اپنی عقل سے کام لینا ہے، اپنے ایمان کے سودے دنیا سے نہیں کرنے ہیں، اللہ کو راضی کر کر اپنے ایمان کے سودے آخرت سے کرنے ہیں۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت کے لیے اپنے ایمان کو بچا کر لے جانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، صرف ایمان والے۔ میرے بھائی، کس دھوکے میں ہو؟ کسی کو شریک نہ کرو اللہ کے برابر، دنیا کی طرف نہ دوڑو، شیطان کے دھوکے میں نہ آؤ۔ یہ دکھنے والا سب دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ میرے بھائی، اللہ نے تجھے افضل بنایا، بہتر بنایا، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو ذرا دماغ سے سوچ تو صحیح، تجھے بہترین انسان بنایا کہ اللہ نے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، تو ذرا دیکھ تو صحیح، تو کس دھوکے میں آتا ہے؟ کیوں اللہ کا باغی ہوتا ہے؟ کیوں انکار کرتا ہے ان چیزوں کا؟ تو ذرا دیکھ تو صحیح اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے اللہ کے بارے میں، کہ میں کیا کرنے لگا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ مجھے یہ تو نہیں کرنا تھا، ایسی زندگی تو نہیں گزارنی تھی جیسی میں گزار رہا ہوں۔ تھوڑی غور ڈالو، اللہ نے کتنی ساری باتوں سے ہمیں آگاہ کر رکھا ہے کہ ہمارے فیصلے کس چیز پر، مال سے، شکل سے نہیں ہوئیں گے، عقل سے نہیں ہوئیں گے۔ سمجھتے ہو؟ ہمیں ساتھی اللہ کے رسول کا بننا ہے، شیطان کا نہیں بننا ہے، اللہ کے رسول کا بننا ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول کے لشکر کے ساتھ ہونا ہے۔ میرے بھائی، حامان، قارون، نمرود، شداد کے ساتھ، فرعون کے ساتھ نہیں ہونا ہے، ابلیس کے لشکر میں نہیں ہونا ہے۔ ہاں، فرعون والے لشکر میں، شداد والے لشکر میں، قارون والے لشکر میں، ابو جہل والوں کے ساتھ، امیہ بن خلف والوں کے ساتھ، یہ اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا ہے، ان کے لشکر کے ساتھ ہونا ہے۔ ہم تو اللہ رسول کو ماننے والے ہیں۔ دنیا کی چاہت دل سے نکالو، نکالو۔ آج مصیبت آئیں گی، امتحان لیے جائیں گے، شیطان دنیا کا یقین دل میں بسائے گا، لیکن ہمیں یہ یقین دل میں نہیں لانا ہے، دل سے نکالنا ہے، اس دھوکے سے نکلنا ہے، اس یقین کو دل میں نہیں بسانا ہے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول کو ماننے والے ہیں۔ ہم اپنی زندگی ایسے نہیں گزاریں، ایسی نہیں گزاریں کہ ہمارا کوئی مالک نہیں ہے، ہم اپنی زندگی کے مالک ہیں، ایسے ہی سب کچھ ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ میرے بھائیو،
اس دھوکے سے نکلو نکلو کہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کس کو معبود بناؤ گے؟ 1000 سال اگر کوئی چیز پڑی رہے وہ کچھ نہیں بن سکتی، اس کے حرکت دینے والا ہوتا ہے۔ ایک لکڑی اگر 1000 سال پڑی رہے، ایسے ہی پڑا رہنے دو، وہ کوئی چیز کام کی چیز، ٹیبل کرسی کچھ نہیں بن سکتی، تمہارے کیواڑ چوکھٹ کچھ نہیں بن سکتی۔ ایک لکڑی 1000 سال پڑی رہے، اگر کوئی حرکت دینے والا نہ ہو، کوئی کام کرنے والا نہ ہو، وہ کچھ نہیں بن سکتی، اس کا کوئی حرکت کرنے والا ہوگا۔ لوہا 1000 سال پڑا رہے، تمہاری کام کی چیز نہیں بننے کی ہے، ٹیبل نہیں بننے کا ہے، تمہاری چیئر نہیں بننے کی ہے، تمہارا گیٹ نہیں بننے کا ہے، وہ لوہے کی کوئی بھی کام کی چیز نہیں بن سکتی۔ حرکت دینے والا ہوتا ہے، حرکت کرنے والا ہوتا ہے، جب وہ جا کر بنتی ہیں تم سمجھتے ہم اپنا آپ بن گئے، انسان افضل اپنا آپ بن گیا۔ میرے بھائی دھوکے سے نکلو نکلو، آج مصیبتیں آئیں گی، امتحان لیا جائے گا۔ کیوں لیا جائے گا؟ ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، امتحان زندگی میں ہے، امتحان کی زندگی میں ہے، ٹیسٹ لیا جائے گا۔ تو میرے بھائی تم دھوکے سے نکلو نکلو۔ اگر ہم دیکھیں آج ہم پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہیں، اور آج ہم پھر پریشان ہوتے ہیں، ذرا تم سوچو تو صحیح۔ اگر ہم اس کو صحیح نظریے سے دیکھیں، صحیح نظریے سے دیکھیں تو مصیبت بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے۔ نعمت، وہ کیا نعمت ہوتی ہے؟ آج تم خوب مال و دولت میں کھیل لو، عزت شہرت تمہاری قدموں میں ہے، آج تمہارا سکہ چلتا ہے، نام چلتا ہے، لیکن تم اللہ سے غافل ہو، دھوکے میں ہو، دنیا کی محبت تمہارے دل میں، شیطان کے ساتھی بن کر بیٹھے ہو۔ اللہ نے امتحان لیا، آزمائش میں ڈالا، ساری شہرت چھن گئی، ہاں مال چھن گیا، امتحان میں آ گئے، برا وقت شروع ہو گیا، پھر برے وقت میں اللہ کی یاد آئی، اللہ کی طرف آئے، پھر اس دھوکے کا یقین ہوا، اوہو کتنی بڑی ہلاکت میں تھا، کس دھوکے میں تھا، دیکھو تو صحیح، پھر اس دھوکے کا یقین ہوا۔ تو میرے بھائی یہ اللہ کی نعمت ہیں، کبھی کبھی امتحان اللہ تعالیٰ اپنی طرف لانے کے لیے بھی لیتا ہے، گناہ معاف کرنے کے لیے بھی لیتا ہے۔ دیکھو تو صحیح کس دھوکے میں ہو۔ جب بندہ غربت دیکھتا ہے، ایسی ایسی چیزیں دیکھتا ہے کہ جو اس نے کبھی نہیں دیکھی، تو پھر اس کا اللہ سے یقین ہوتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے، تو وہ اس کو امتحان میں ڈالنا، وہ اس کی مصیبت اس کے لیے نعمت بن جاتی ہے، وہ اس کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ جو اللہ سے جڑے گا اس کی آخرت پھر تو بن گئی، پھر تو میرے بھائیو، ہائے ہائے ہائے، جس کو اللہ نے اپنا کر لیا پھر اس کو کون ناکام کر سکتا ہے؟ کون اس کو دھوکے میں ڈال سکتا ہے؟ کون اس کو ہرا سکتا ہے؟ نہیں، پھر کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جس کو اللہ عزت دے، جس کو اللہ اعلیٰ کرے، جس کو اللہ مقام عطا فرمائے، جس کو اللہ بلندیوں پر چڑھائے، اس کے کوئی خلاف نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی غلط نہیں کر سکتا، جس کو اللہ عزت دیتا ہے۔ میرے بھائیو، دنیا کا یقین دل سے نکالو، شرک سے بچو، نیت اچھی کرو، اور اللہ کے رسول کے فالوورز بنو، شیطان کے فالوورز نہ بنو، شیطان کے باغی بنو۔ شیطان سے لڑو، اس سے لڑنا کیا ہے؟ اللہ کے حکم پورے کرو، نماز ادا کرو، اور مسواک اٹھاؤ مسواک، کرو مسواک، کرو اللہ کے حکم پورے، اپناؤ سنتوں کو، اپنے نبی کی زندگی ایسے گزارو کہ اللہ بھی راضی ہو اور رسول بھی راضی ہو اور ہم بھی اللہ سے راضی ہوں، دنیا بھی ہمارے قدموں میں ہو، اللہ دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کرو اور آخرت میں بھی ہمیں بلندیاں نصیب ہوں، بلندیاں ملیں۔ ایسے زندگی گزارو، کیا دنیا کے دھوکے میں آ کر، ذرا سی مصیبتوں میں آ کر باغی ہو جاتے ہو، غلط راستوں کو اپنا لیتے ہو۔ یہ راستے، یہ غافلانہ زندگی، یہ بے لگام ہونا، یہ شیطان کا ساتھی ہونا، ارے میرے بھائیو، یہ ذلت کے سہرے پہنوا دے گا شیطان، ذلت کی طرف دوڑاتا ہے اور اوندے منہ اس کھائی میں گرا دے گا جو ایک بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ ہے، جس کے انگارے میرا رب کہتا ہے کہ محل نما جب وہ اوپر اٹھتے ہیں تو محل نما دکھتے ہیں، ایسے انگارے، ایسی آگ۔ کس دھوکے میں ہو میرے بھائیو؟ نکلو اس دھوکے سے، نکلو اس دھوکے سے۔ کچھ سمجھ رکھتے ہو تو سوچو تو صحیح کہ میری زندگی کیسی تھی، میں کیسے گزر رہا ہوں۔ میری زندگی تو ایسی نہیں ہے۔ ارے ایمان والے کے پیچھے پورا سسٹم ہے میرے بھائی۔ دیکھ تو صحیح، موت کا فرشتہ سے بھی اس سے ملاقات کرنی ہے، ہم سب کو ملاقات کرنی ہے، پھر قبر کی گھاٹی ہے، کرامن کاتبین کے تو ساتھ، پھر منکر نکیر کا انتظار ہے، منکر نکیر انتظار کر رہے ہیں
پھر قبر کا راستہ طے ہونا ہے، پھر محشر کے دن، قیامت کے دن، اعمال والا دن دیکھنا ہے، پل صراط ہے، جنت جہنم کا فیصلہ ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، ہم انجان ہو کر بیٹھے، دیکھو تو صحیح۔